ساتھ ہے. نور رحمان، عشق رمضان. آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں روشنی ہیلپ لائن کے فاؤنڈر اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد علی صاحب. السلام علیکم جی. اور مراد سونی صاحب، چیئرمین ایڈوائزری بورڈ. آئی ہوپ کہ میں نے آپ لوگوں کا نام صحیح نام تھوڑا سا چینج کریں. میرا نام عامر ہے اور ایڈوائزری بورڈ کے میں. اچھا، اس میں مراد سونی ہمیں دیا گیا. جی جی. تو آپ کا روشنی ہیلپ لائن کا قیام جو ہے وہ 2003 میں عمل میں آیا، اور اب تک روشنی ہیلپ لائن 6400 سے زائد بچے تلاش کر کے والدین کے حوالے کر چکی ہے. جی بالکل شکریہ. روشنی ہیلپ لائن 1138 سن 2003 سے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو اب تک ہم نے 6000 سے زائد بچے تلاش کر کے والدین کو ہینڈ اوور کیے. اس پورے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے ہمارے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں رضاکار ہوتے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ ٹرانسجینڈر والنٹیئرز بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ پاکستان میں، جو کہ کام کر رہے ہیں. اور یہ نیٹ ورک پورے پاکستان میں ہمارا اسٹیبلش ہوا ہوا ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر جب آپ کا بچہ کھو جائے اور اس کو 1 گھنٹہ گزرا ہو یا کچھ وقت گزرا ہو تو آپ ہمیں بتائیے. انشاءاللہ آپ کے بچے کی تلاش میں ہم آپ کو کوئی ایسی خبر دیں گے، آپ کا بچہ تلاش کر کے دیں گے اگلے 4 سے 6 گھنٹے کے اندر. یہ تو صرف یہ جذبات جو ابھی ہم دیکھنے میں بھی آ رہے تھے، میں جو کہہ رہی تھی کہ والدین جن کے بچے کھو جاتے ہیں انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ان پر گزرتی ہوگی. اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ 6000 سے زائد بچوں کو ان کے والدین سے ملوایا. تھوڑا سا میں آپ کا نیٹ ورک کس طرح سے کام کرتا ہے؟ لائک بچے اگر مل جاتے ہیں آپ کو تو ان کو آپ کہاں رکھتے ہیں، اور جب تک کہ وہ والدین ان کے نہیں مل جاتے تو ان کا ٹیک کیئر اور وہ سب کس طرح سے ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں گمشدہ بچوں کی تلاش کے حوالے سے کوئی ایسا اسٹریٹجی یا کوئی ایسا سرکاری یا غیر سرکاری ادارہ موجود نہیں تھا جب ہم نے کام سٹارٹ کیا. جی جی. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا پاکستان میں. تو ہم نے جب یہ کام سٹارٹ کیا، بڑا فوکس ہم کام کرتے ہیں، صرف گمشدہ بچوں کی تلاش کا کام کرتے ہیں یا اس سے متعلق شعور و آگاہی کا کام کرتے ہیں. تو جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا تو پاکستان میں ایسی کوئی اسٹریٹجی موجود نہیں تھی. اب اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کے اوپر پروگرامز ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں ڈسکشن ہو رہا ہے، مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے. اس پہ ہم نے اس کے ایشو کو بہت ہائی لائٹ کیا، اویئرنیس بہت ہم نے ریز کی ہے. ہماری مختلف بڑی انوویٹو کیمپینز بھی ہیں. جیسے ہم ٹرک آرٹ چائلڈ فائنڈر کے نام سے ہماری ایک کیمپین ہے. ٹرکوں کے پیچھے ہم بچوں کی گمشدہ بچوں کی تصاویر پرنٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے کائٹ آف ہوپ کے نام سے ایک کیمپین کی، امید کی پتنگوں کے اوپر ہم بچوں کی گمشدہ بچوں کی تصاویر پرنٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم واٹر ٹینکر کے اوپر بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی انوویٹو اپروچ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان میں نہیں، بین الاقوامی سطح پہ بھی ہمارے کام کی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے. ہماری 4 ڈیجٹ کی ہیلپ لائن ہے 1138 جو کہ راؤنڈ دا کلاک چلتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک ٹول فری نمبر ہے، وہ ہمارا ہیلپ لائن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ہمارے پاس سوشل میڈیا، ہیلپ لائن اور دوسرے ذرائع سے ڈیلی تقریباً 35 سے 40 کالز ہمارے پاس آتی ہیں نیو. اور وہی نمبرز آپ کے ناظرین ہماری اسکرینز پر چل رہے ہیں، ان کے سارے نمبرز، اور ایسے نمبرز ہمارے موبائلز میں سیوڈ ہونے چاہیے. بالکل ہمیں کہیں کوئی بچہ مل جائے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کا کوئی بچہ مس ہو جاتا ہے، کہیں مسنگ ہے، تو ہم کانٹیکٹ کریں. پر کہیں بھی ہم ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ نمبرز آپ ضرور سیو کریں اپنے پاس، یہ بہت اچھی چیز ہے. پر یہ بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو آپ کا پھر پہلے آپ ساری، کیونکہ اس میں کہیں اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، کچھ ایسا ہے کہ آپ اس میں ویریفیکیشنز کرتے ہیں؟ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے، ہمارے پاس جس ذرائع سے بھی کیس آتا ہے یا ہم اس کیس تک پہنچ جاتے ہیں تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کیس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، ای میل کے اوپر یا کہیں سے بھی کوئی کیس آتا ہے، ہماری ہیلپ لائن پہ آتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کے کوائف کو ویریفائی کرتے ہیں کہ بچہ کہاں کا ہے، جو ہے وہ اس کی عمر کیا ہے، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے، کہاں سے گم ہوا ہے. یہ سارے کوائف اکٹھا کرنے کے بعد پھر ہم والدین کے حوالے تو آپ اسی طرح سے کرتے ہوں گے. جی، پھر والدین سے ہم بات شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم پولیس کو انوالو کرتے ہیں، ایف آئی آر درج کرواتے ہیں. اور پولیس کے ساتھ ہمارا بڑا کلوز ریلیشن ہے پورے پاکستان میں. ہم پولیس کی ٹریننگ بھی اسی کیپیسٹی بلڈ بھی کرتے ہیں کہ پولیس کو پاس اگر اس طرح کا کوئی کیس آیا تو کس طرح سے اس پہ کام کر سکتی ہے، وہ کیسے رسپونڈ کر سکتی ہے. یہ بھی ہمارا بہت سکسیزفل پروگرام ہے جو پاکستان میں پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کا چل رہا ہے. جی مراد صاحب، آپ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ رضاکاروں کو جو والنٹیئرز ہیں ان کے ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں، چیئرمین ہیں، تو یہاں رضاکاروں کا کیا رول ہے؟
دیکھیں کوئی بھی آرگنائزیشن جب چلتی ہے نا وہ چلتی ہی رضاکاروں کے بیس پہ. جی جی ہم ان کی پہلے ٹریننگ کرتے ہیں, ہماری جتنے بھی رضاکار ہوتے ہیں آلریڈی ٹرینڈ ہوتے ہیں. جی ہم پری انالیسس کرتے ہیں اور پوسٹ انالیسس کرتے ہیں جب بھی کوئی چائلڈ مسنگ ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں چائلڈ مسنگ کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بچہ خود سے اپنے گھر سے گیا ہوا ہو سکتا ہے بچے کو کسی نے کڈنیپ کیا ہو سکتا ہے کہ بچہ کسی کے تھرو کسی اور سٹی چلا گیا ہو یا کسی اور لوکیشن یا کسی اور پلیس پہ چلا گیا ہو. دیکھیں اس کے پورے ایک پیٹرن ہوتا ہے جو ہم اپنے والنٹیئرس کو سکھاتے ہیں. جو بھی ہمارے پاس والنٹری آتا ہے تو دیکھیں یہ تو وہ کام ہے کہ جو ایک نوبل کاز ہے اور اس پہ تو کام کرنا جتنا لوگ کام کریں اتنا کم ہے. ہمارے پاس ویسے ہی ایک ٹیم پوری بنی ہوئی ہے کہ جو اس کو پراپر ٹرین کرتی ہے. پراپر ٹریننگ کے بعد ہی ہمارے رضاکار فیلڈ پہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کیس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جیسا کہ سر نے بتایا کہ ہم پولیس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. دیکھیں مل کر کام کیے بغیر کوئی بھی سولوشن نہیں مل سکتا ہمیں. صحیح بات ہے. تو رضاکاروں کو آپ باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں؟ جی بالکل. ان بچوں کو جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ ان بچوں کو جب تک کہ والدین نہیں مل جاتے تو ان کا رہائش کا انتظام, ان کا کھانا پینا وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیں زیادہ تر جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہ بچوں کی تلاش کے آتے ہیں زیادہ تر. فرض کریں کہ ہمارے پاس اگر 10 کیس آتے ہیں تو 10 میں سے 9 کیس ایسے ہوتے ہیں جو بچے گمشدہ ہوتے ہیں, ان کی تلاش کرنی ہوتی ہے ہمیں. ہاں جو گمشدہ بچہ ملتا ہے کسی کو وہ ہمارے حوالے کرتا ہے تو پھر ہم اپنے شیلٹرز یا ہمارے پاس جو پارٹنرز کے شیلٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ ہم ایز اے امانتاً رکھوا دیتے ہیں جب تک کہ والدین تلاش نہ کیے جائیں. تو یہ ہمارا سیٹ اپ ہے پورا کہ اگر کوئی گمشدہ بچہ مل بھی جائے تو ہم سے رابطہ کرے اور وہ ہمیں دے دے. پھر ہم اس کو تھانے میں انٹری کرواتے ہیں پراپر طریقے سے, اس کی ریونیفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور ہم والدین کو جب بچہ ہینڈ اوور کرتے ہیں تو پورا اس کا ایک فالو اپ سسٹم بھی ہوتا ہے پورا. ہم دیکھتے ہیں فیملی میں کوئی ایشو تو نہیں ہے, بچے کی وہاں پہ سیفٹی سیکیورٹی کو انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ پورا ایک مکمل نظام ہے ہمارے پاس. ہم اس چائلڈ پروٹیکشن کے اندر ہم دوسرے ایشوز پہ کام نہیں کرتے, صرف ہم گمشدہ بچوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکیں. کس ایج گروپ کے بچوں تک آپ مطلب کس ایک مخصوص کوئی ایج گروپ ہے؟ دیکھیں پاکستان میں جو ہے قانونی طور پہ بچے کی جو عمر ہے وہ جو 18 سال سے نیچے ہے وہ بچہ ہے. جی ہمارا بھی جو ایج بریکٹ ہے وہ جو بلو 18 ہے جی وہ ہمارا ٹارگٹ گروپ ہے. اچھا. جو بچہ 18 سے نیچے اور اگر وہ کھو گیا ہے دن سے گھنٹوں سے دنوں سے مہینوں سے سمجھ لیں کہ وہ مسنگ ہے, اور والدین کو اگر یہ نہیں پتا ہے اس کا بچہ کہاں پر ہے تو پھر سمجھ لیں وہ مسنگ ہے. وہ ابڈکٹ ہو سکتا ہے, کوئی اس کو جنسی زیادتی کے لیے اٹھا سکتا ہے, کوئی ٹریفک کر سکتا ہے اس کو, یا کوئی کچھ بھی اس کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے. کہ کیونکہ ایسا ابھی پاسٹ میں اگر ہم دیکھیں ریسنٹ تو بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو کیونکہ آپ کا اتنا تجربہ ہے اس میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بچے جو مسنگ ہوتے ہیں اس میں موسٹلی کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ بچے خود جاتے چھوڑتے ہیں بھاگتے ہیں, یا پھر یہ کہ وہ مسنگ یا اٹھا لینا یا جنسی زیادتی کی آپ نے بات کی, یا اور دیگر کوئی ایشوز؟ دیکھیں بچوں کا استحصال یا ان کے ساتھ ظلم زیادتی تو پاکستان میں ایک روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ بچے کی گمشدگی ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ کہاں چلا جاتا ہے تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نومولود بچہ ہے, پیدا ہوا ہے, اور اگر وہ کہیں سے بھی غائب ہے ہاسپٹل سے, گھر سے یا کہیں سے, تو آپ سمجھ لیں اس گینگ کے کسی چین کے بندے نے اٹھایا ہوگا جو اس بچے کو کسی بے اولاد کو فروخت کر سکتا ہے. اسی طرح سے اگر 3-4 سال 2 سال کا بچہ غائب ہے تو وہ چارمنگ ایج ہوتا ہے بھکاری مافیا کے لیے. وہ بھکاری مافیا اور ہمیں آئے دن نظر آتے ہیں, یہ بالکل بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ سلسلہ. اسی طرح سے اگر 7-8 سال 10 سال تک کا ایج گروپ ہے اور اگر وہ لاپتہ ہے, زیادہ تر ہماری اسسمنٹ میں آتا ہے کہ 10 سال سے اندر جو بچہ ہے اگر وہ کھو گیا ہے تو اس میں زیادہ وہ الرٹ کیس ہوتا ہے اور زیادہ خطرناک کیس ہوتا ہے. اگر وہ چند گھنٹے میں نہیں ملتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ابھی پرسوں ہمارے ساتھ ہمیں کیس پہ کام کر رہے تھے, ابھی اس کی کل صبح ڈیڈ باڈی ملی ہے اس کی. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں کچھ بھی ہو, بچے کی گمشدگی یا اس کا کھو جانا یا اس کا ابڈکٹ ہو جانا, اس کا پیچھے جو مین جو کوتاہی یا غلطی ہوتی ہے وہ والدین کی ہوتی ہے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں, جو والدین دیکھ رہے ہیں, کہ کہاں پر بھول چک ہوتی ہے اور کس چیز پر ان کو کیئر کرنی چاہیے, نظر رکھنی چاہیے؟ دیکھیں ایک تو المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایک گاڑی پسند سے خریدتے ہیں, قیمتی کار خریدتے ہیں, اس کو کھڑا کرنے کے لیے گراج بناتے ہیں, اس کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے انتظام کرتے ہیں, اس میں ٹریکر لگاتے ہیں, اپنے قیمتی کاغذات ڈاکومنٹ اپنے زیورات کو بینک لاکر میں رکھتے ہیں, لیکن آپ کی سب سے قیمتی دولت آپ کی اولاد.
اس کی سیفٹی سیکیورٹی سے آپ ذرا بھی کنسرن نہیں ہیں. آپ بچت بازاروں میں جائیں, مائیں پھر رہی ہیں, شاپنگ کر رہی ہیں, بچہ کس طرف جا رہا ہے, آپ سب سے زیادہ آئی تھنک آپ وہیں سے اسٹیشنز ہی پہ ہوتا ہے. دیکھیں, جی پبلک مقامات پہ دیکھیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیپینڈنٹ بچہ ہے, جی, اگر ضروری ہے تو اس کو ساتھ لے کے جائیں, ورنہ نہ لے کے جائیں. اور لے کے جانے کے بعد بھول نہیں جائیں آپ, شاپنگ پہ لگ گئے, آپ کا تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے, تھوڑی سی غفلت جو ہے نا, ودن اے سیکنڈ یہ بس یہ کام ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرف دیکھا, کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ مافیا ایک کام کر رہا ہوتا ہے, تو ان کے وہ تو باقاعدہ ٹرینڈ ہوتے ہیں نا اس چیز میں. دوسرا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جو 12 سال سے بلو 18 کا ایج گروپ ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے پاکستان میں کہ اس وقت ہمارے پاس لاسٹ ایئر میں کوئی 1200 بچے گم ہوئے 2021 کے اندر, اور 1200 میں سے کوئی 800 کے قریب بچے ایسے جن کا 12 سال سے 18 سال کے اندر کا ایج گروپ ہے. گھر میں ڈومیسٹک وائلنس ہے, بچوں کی سائیکالوجی کو آپ سمجھتے نہیں, ان کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے, ان کو ہینڈل نہیں کرتے, اس کی وجہ سے وہ بچہ گھر سے نکل جاتا ہے. سن 2000 میں جب جاوید اقبال نے یہ کلیم کیا تھا کہ اس نے 103 بچوں کا مرڈر کیا ہے, ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی, تو وہ سارے بچے اسی ایج گروپ بریکٹ کے تھے جو گھروں سے نکلے تھے کسی بھی وجہ سے, ناراض ہو کے, لڑکے مار پیٹ کی وجہ سے. لیکن جب وہ نکلے تو جاوید اقبال جیسے جرائم پیشہ ناصر ہمارے معاشرے میں دنراتے پھر رہے, اور وہ ان کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں, اور پھر وہی ہوتا ہے جو جاوید اقبال نے کیا. بالکل ناظرین دیکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جب بھی کبھی ایسا ہو کہ آپ کو یا تو کوئی بچہ اس طرح کا ملے, یا آپ کا بچہ اللہ نہ کرے اس طرح سے غائب ہو جائے, فوری طور پر ایک تو آن اسکرین جو نمبرز چل رہے ہیں, نمبر ضرور سیو کیجئے اور ان لوگوں سے فوراً رابطہ کیجئے. یہی آپ کو پولیس کے تک بھی پہنچائیں گے, FIR اور جو دیگر پروسیس ہے اس تک لے کر چلیں گے. لیکن ضرور کیجئے, ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے, ان سے اپنے مت ڈھونڈیے, کسی عامل کامل کے پاس مت جائیے, کیونکہ آپ کا بچہ آپ کی پوری کائنات ہوتا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے آپ کو. اسی طرح سے رضاکارانہ طور پر جیسے ان کے کام ہو رہا ہے, اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیے, دیکھیے کہیں ایسے بچے تو نہیں, ان کی مدد کیجئے. ہم آج کل اپنے ہی بچوں کو سوچتے ہیں, اپنی ہی لائف سوچتے ہیں, ہمارا جو دائرہ ہے وہ اپنی فیملی کے گرد گھومتا ہے. کوشش کیجئے کہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے, جس طرح ہو سکتا ہے, مدد کیجئے لوگوں. آسمان سے نور کی برسات ہے.